آپ میں سے اکثر حضرات واقف ہوں گے، برادر محترم حیدر زاہد صاحب کافی طویل عرصے سے سخت بیمار ہیں۔ تو آئیے آج کی مجلس شروع ہونے سے پہلے ان کی صحت کے لیے آیہ امن یجیب کی 5 مرتبہ تلاوت کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ پروردگارہ، قرآن کی اس آیت کا واسطہ، 4 معصومین کا واسطہ، ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا واسطہ، ہمارے تمام بیماروں کو خصوصاً برادر محترم حیدر زاہد صاحب کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی الامام المنتظر والحجت الثانی عشر عجل اللہم لہ الفرج۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، وقال امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وقال یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عرفت ربی بفسق العزائم، ہر آدمی مولائے متقیان کے اس فرمان کا ترجمہ بھی جانتا اور اپنی روزانہ کی ڈیلی لائف میں مولا کے اس فرمان کو دیکھتا بھی کہ آدمی ارادہ کرتا ہے، کوئی پلان کرتا ہے، کسی کام کا اس کے دل میں خیال ہوتا ہے، اور اس کے بعد حالات کے بدل جانے کی وجہ سے اس کی وہ ساری پلاننگ ناکام ہو جاتی ہے۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان جب توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اپنی غلطیوں کو معاف کروانے کا مہینہ، جیسا کہ آخر رمضان کی ایک حدیث چوتھے امام کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے کہ امام نے صاف صاف فرما دیا، بعد میں یہی فرمان 5ویں کا بھی ہے، 6ٹھے کا بھی، مگر چوتھے امام جو غلاموں کو جمع کر کے، بہت ہی مشہور واقعہ، تو آخر میں یہ فرماتے تھے نا کہ جس نے رمضان میں اپنے آپ کو معاف نہیں کرایا، اب اس کے بعد معافی کا کوئی چانس نہیں، سوائے اس کے کہ وہ عرفات کے میدان میں حج میں پہنچ جائے۔ حج رمضان کی عبادتوں ہی کا ایک حصہ، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں پہ رمضان کی وہ آیتیں آئی ہیں جو میں کل بیان کر رہا تھا، جس میں مسائل رمضان کا بھی تفصیلی بیان، اس کے فوراً بعد حج کا تذکرہ شروع ہوا، اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ رمضان کی دعاؤں سب سے زیادہ جس دعا کی تکرار کروائی جاتی ہے، اور میں یہ بھی ہے کہ اے خدا فی عامی ھذا و فی کل عام، اس سال اور ہر سال مجھے حج کی توفیق عطا فرما۔ تو حج رمضان ہی کا پارٹ 2، اور اس حوالے سے مجھے کچھ باتیں کرنا، کیونکہ حج ون آف دا کنفرم موقع کہ جب آپ کو امام کی زیارت مل سکتی ہے، تو لیکن یہ باتیں بعد میں آئیں گی۔ ابھی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رمضان میں جو اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا، اس کے لیے پھر کوئی معافی کا امکان نہیں، سوائے اس کے کہ وہ عرفات کے میدان میں حاجی بن کے پہنچ جائے، کیونکہ عرفات کے میدان میں لوگ بندر بن کے بھی پہنچتے، عرفات کے میدان میں لوگ کتا بن کے بھی پہنچتے، عرفات کے میدان میں لوگ شیر اور لومڑ بن کے بھی پہنچتے، جو حدیث آپ مجالس میں بھی سنتے ہیں اور حج میں بھی سنتے ہیں۔
تو عرفات کے میدان میں پہنچے، اس کے علاوہ کوئی امکان نہیں، مگر ماہ مبارک رمضان میں اپنی زندگی بھر کی غلطیاں وہی تو معاف کرائے گا نا جسے یہ پتا ہو کہ میں غلطی کر رہا ہوں، جو کل کی ہماری تقریر کا عنوان تھا، اور اگر اس کو پتا ہی نہ ہو کہ میں غلطی کر رہا ہوں تو کس بات کی توبہ کرے، اور جب توبہ نہ کرے گا تو پورا مہینہ گزر جائے گا اور معلوم ہوا جہاں وہ تھا وہیں پہ تھا، بلکہ اس اعتبار سے شاید شرابی بہتر قرار پا، شاید میں یزید نہیں ہوں کہ ببانگ دوہل کہوں کہ شرابی بہتر ہے نمازی سے، لیکن کہ شرابی جو ہے وہ ایک ایسا گناہ کر رہا ہے کہ اگر اس کو پتہ نہ بھی ہو تو اس کے اطراف کا جو معاشرہ ہے وہ کبھی اس کو یاد دلا دے گا تم گناہ گار ہو، ماہ رمضان میں شب قدر ایک بار اس کی زبان پہ لفظ آ بھی سکتا ہے مجھے معاف کر، لیکن جو غلط طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کوئی غلطی کر رہا ہوں، اور ساری زندگی اسی طرح سے نمازیں پڑھ کے ضائع کرے گا اور پتہ چلا کہ وہ معافی بھی نہیں حاصل کر سکا۔ اور یہی وجہ کہ اسلام نے ہمیں ایک پیغام معصومین کی زبان سے یہ بھی دیا کہ بغیر گناہ کے بھی بار بار توبہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی گناہ نہیں ہے اور تمہارے پاس کوئی گناہ ہو، تو یہ بات تو بہت لمبی ہو رہی ہے، تو کل اسی لیے میں نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ جہاں تقریر کے اندر گناہوں کا کھلا کھلا بیان آئے وہاں تھوڑے بہت مسائل بھی شروع میں بیان ہوں گے تاکہ وہ والے گناہ جو بیچارے متقی اور پرہیزگار لوگوں سے ہو جاتے ہیں لا علمی وہ بھی سامنے آئے۔ لیکن ہوا یہ کہ بعد میں کسی نے مجھ سے پوچھا مولانا آپ نے بہت لمبی تقریر کی، بہت اچھی تقریر کی، اب آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا گھر جاؤں گا۔ میں بھی جاؤں گا۔ اچھا گھر جا کے کیا کریں گے؟ میں نے کہا پہنچتے 12 ساڑھے 12 تو بج ہی جائیں گے، اس کے بعد کچھ دیر آرام کریں گے، پھر کچھ دعائیں ہیں اور کچھ نمازیں ہیں اور پھر کچھ مسئلے مسائل ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے میں دیکھوں گا، پھر مولانا نماز پڑھیں گے فجر، پھر کیا کریں گے؟ آرام کریں گے۔ کہا کہ مولانا پھر ہم دوبارہ کام پر جائیں گے۔ تو آپ کہاں کہ آپ اس بات کا خیال کریں کہ آپ نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ فجر کی نماز پڑھ لی، سورج نکلا، میں سو جاؤں گا، میں آرام کروں گا۔ ہم آرام نہیں کریں گے، ہمیں کام پہ جانا اور پھر واپس آپ کی تقریر سننے کے لیے آنا۔ میں سمجھ گیا کہ ان کا پیغام کیا تھا، اور اب میں اگر اس پیغام کو جو اس کی اسپرٹ ہے، جو اس کا ہڈن میسیج ہے، اس پہ عمل کروں تو ہو ہی نہیں سکتا اگر میں تقریر میں دونوں حصے رکھوں، مسائل کا بیان بھی کروں، تقریر بھی کروں، تو ممکن ہی نہیں ہے میرے لیے کہ میں 45 یا 50 منٹ سے کم بیان کر سکوں۔ یہ بھی بہت اگر میں اپنے آپ پہ کنٹرول کروں تو 50 منٹ، اس لیے مجبور ہوں۔ واقعاً مجھے یہ احساس ہوا کہ میں تو بالکل خالی آدمی ہوں، ریٹائرڈ سیمی ریٹائرڈ سارے الفاظ میرے لیے، لوگ سب کام کرنے والے، ان کی زحمتیں ہیں، یہ آ جاتے ہیں، یہی بہت بڑی بات۔ البتہ تیسرا سال مجھے اہلے میں یہ ہو گیا، یہ ایک عجیب بات میں نے دیکھی ہے کہ افطار میں کم لوگ ہوتے ہیں، تقریر میں زیادہ ہوتے ہیں، یہ بالکل الٹا ہے پوری دنیا۔ اب اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن جو لوگ بھی آ جاتے ہیں بیچارے، ہاں واقعاً مجھے اندازہ ہوا اور احساس ہوا ان کے اس جملے سے، تو ایک آدھ مسئلہ تو صرف اس لیے مجھے بیان کرنا کہ کل کی تقریر کے ایک آدھ مسئلے کو شاید میں سمجھا نہیں پایا، وہ بھی وقت کی کمی کی وجہ سے یہ پرابلم پیش آتا، میں سمجھا نہیں پایا، کیونکہ اگر کوئی مسئلہ ایک آدمی غلط سمجھے تو میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ تقریر کے دوران ان کا ذہن ادھر ادھر گیا ہو، لیکن ایک ہی بات اگر 4 یا 5 لوگ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پوچھ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے انداز بیان میں کوئی کوتاہی تھی۔ وہ 2-3 ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا مسائل کا بیان رہے گا، لیکن ایٹ لیسٹ جو ویک ڈیز ہیں، اچھا ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ ویکینڈ سیٹرڈے سنڈے، لیکن نہیں، ان صاحب نے کہا میں سیٹرڈے کو بھی کام کرتا ہوں، میں سنڈے کو بھی کام کرتا ہوں، تو آپ بتائیے تو کوئی ویکینڈ رہا ہی نہیں۔ تو اب تو ہمارے پاس وہ بہانہ نہیں تھا کہ جی ویکینڈ ہے تو تقریر 70 منٹ کی ہو گئی، نہیں، اب انشاءاللہ 70 منٹ کی نہیں ہوگی، 69 منٹ کی ہوگی۔ اچھا تو جو مسائل میں کل بتا رہا تھا، وقت کی کمی کی وجہ سے یا شاید میرا اندازہ بیان صحیح نہیں تھا، ایک مسئلہ 5 مومنین نے بعد میں الگ الگ پوچھا، اور وہ یہ کہ گرچہ وہ کل کی تقریر کا مین مسئلہ نہیں تھا، وہ تو ایک ایگزامپل کے طور پہ آ گیا تھا کہ مراجع کے بدلنے سے بعض اوقات ذمہ داری کس طرح سے تبدیل ہو جاتی، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مرحوم آغا خوئی اور آیت اللہ سیستانی
غسل کے طریقہ کار میں یہ کہتے ہیں جسم کو 2 حصوں میں دھویا جا سکتا ہے، اور باقی مراجع اکثریت، سب تو نہیں لیکن اکثریت یہ کہتی کہ غسل میں جسم کے 3 حصے کرنا پڑیں گے، سر و گردن تو سب سے پہلے، اس کے بعد رائٹ سائڈ، پھر لیفٹ سائڈ۔ تو اب اگر اس طریقے سے کوئی غسل کرے گا تو آغائے خوئی کے اعتبار سے اس کا غسل غلط نہیں ہے، یعنی آغائے خوئی کہتے 2 حصوں کا غسل کافی، لیکن اگر 3 حصوں والا غسل کرو تو کیا کہنا اس کی فضیلت و ثواب۔ آغائے سیستانی فرماتے 2 حصے والا غسل کافی، لیکن 3 حصے والا کرو تو کیا کہنا اس غسل کا، بہت ہی اچھا۔ لیکن کچھ 5 الگ الگ مومنین کو یہ امپریشن ملا۔ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھ سے بات کر لی کہ شاید میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آغائے خوئی اور آغائے سیستانی جب باڈی کو 2 حصوں میں دھونے کا حکم دیتے ہیں تو اگر کوئی 3 حصے میں دھوئے تو وہ غسل غلط مانا جائے گا۔ نہیں، یہ نہیں تھا میرا مقصد۔ تو ایک تو میں ابھی واضح کر دوں کہ جو آغائے خوئی اور آغائے سیستانی اور فرما رہے 2 حصوں میں غسل کیا جا سکتا، لیکن بہتر اور ثواب اور فضیلت تو وہی ہے جو ایک عام مسئلہ۔ اور دوسرا یہ کہ تقریر کے شروع میں ایک لفظ میں نے اور بھی استعمال کیا، لیکن وہی بات کہ میرا انداز بیان شاید اتنا اچھا کل نہیں تھا۔ تو دوسری بات میں نے یہ کہی بھی تھی کہ آپ کا مرجع اگر کوئی فتویٰ دے رہا اور دوسرا مرجع اس سے سخت فتویٰ دے رہا تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ اپنے مرجع کا فتویٰ چھوڑ کر سخت والے مسئلے پہ چلے۔ تو اگر آپ کا مرجع کہہ رہا ہے 2 حصوں میں جسم دو اور ایک مرجع کہہ رہا ہے 2 نہیں چلے گا 3 ہی حصے کرنا پڑیں گے، تو یہ چیز اس فارمولے کے تحت بھی ٹھیک ہو جا رہی تھی، لیکن پھر غسل کا مسئلہ اہم مسئلہ تھا، خاص طور پر جب میں نے آگے یہ لفظ کہہ دیا کہ 1:30 بجے رات کو لوگ کھارا گھر کے نوجوان دوڑے دوڑے غسل خانے گئے تھے تو کئی بزرگوں کو اپنی عبادتوں کے بارے میں شک ہو گیا، تو میں نے یہ چاہا کہ آج اس کو واضح کر دوں۔ بہت وقت میں نے چھوٹے سے مسئلے پہ لے لیا، مگر یہ مسئلہ ایسا ہے جس پہ نماز اور روزہ دونوں کا دار و مدار ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک دوسری بات اور جلدی عرض کروں کہ کل جو میں مثال نہیں، کل جو مسئلہ بتا رہا کہ پورا سال ویٹ کرے اور نیکسٹ رمضان جب شروع تب پھر وہ جو فوڈ آپ کو دینا ہے وہ دے، یہ صرف بیمار آدمی کے لیے مسئلہ تھا۔ روزے بہت سے لوگوں کے اوپر رمضان میں یا حرام ہو جاتے ہیں یا وہ ایگزمپٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ پورا سال ویٹ کرے اور پھر اگلا سال شروع ہو تب جا کے اس کے بدلے میں جو اس کا ایک کمپنسیشن ہوگا، پینلٹی کا لفظ تو صحیح نہیں ہے، وہ جو کمپنسیشن ہوگا وہ اگلے سال دینا ہے۔ یہ صرف بیمار آدمی کا مسئلہ کہ جس کو یہ ویٹ کرنا ہے کہ شاید آگے 11 مہینوں میں کسی وقت میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کو ابھی ہی وہ کمپنسیشن دینا ہے، ان کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو آدمی بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، روزے کی طاقت نہیں رہی، اب روزہ نہیں رکھے اور ابھی اسی دن اسی تاریخ کو وہ اس کے بدلے 2 پاؤنڈ کھانے پینے کی چیز دے سکتا۔ پریگننٹ عورت یا بریسٹ فیڈنگ کرنے والی عورت، اچھا اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام میں ان کے اوپر روزہ معاف نہیں، پریگننٹ عورت کو بھی روزہ واجب ہے اور بریسٹ فیڈنگ کرنے والی کو بھی روزہ واجب۔ جیسے جو پیریڈ والی عورت ہے اس کے لیے روزہ حرام ہے اور رکھنا بھی چاہے تو نہیں رکھ سکتی، لیکن پریگننٹ عورت کا ایسا مسئلہ نہیں، اس کا الٹا مسئلہ، واجب ہے روزہ رکھنا۔ پریگننسی الگ چیز ہے، روزہ الگ چیز، فیڈنگ الگ چیز ہے، روزہ الگ چیز۔ لیکن ہاں اگر روزے کی وجہ سے اسے یا اس کے بچے کو نقصان ہو رہا اور کنفرم ہے نقصان ہونا تو روزہ حرام ہو جائے گا، اور اگر کنفرم نہیں ہے چانسز ہیں تو روزہ معاف ہو جائے گا، مگر اس کے بدلے میں وہ جو کھانے پینے کی چیز دینا ہے وہ ابھی دے۔ خیر یہ ایک بات شاید بیمار کا مسئلہ میں اتنا واضح نہیں کر پایا۔ آخری بات اور وہ یہ ہے کہ فطرہ، اور دو اصل فطرہ واجب ہوگا چاند رات کو، لیکن جتنے کرنٹ مراجع ہیں سب نے اجازت دی کہ آپ ماہ مبارک کے رمضان میں بھی ان ایڈوانس فطرہ دے سکتے ہیں۔ یہ بات اس لیے آئی کہ کل یہ بتایا جا رہا تھا کہ کچھ عبادتیں ایڈوانس میں جائز نہیں، اسی میں نماز کی مثال آئی تھی کہ سرجری ہونے والی ہے، کوما ہے آدمی کا، پھر بھی ایڈوانس میں اجازت نہیں۔ اسی میں یہ فوڈ دینے کی بات آئی تھی سکھ یا مریض کے لیے، ایڈوانس میں اجازت نہیں۔ لیکن فطرہ، تو اب یہاں میں 2 باتیں کہہ رہا ہوں۔ نمبر 1،
جو مسئلہ ایک جگہ کے لیے ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ فارمولہ ہر جگہ اپلائی ہو. ہر کیس جو ہے نا اس کو الگ الگ ہم طے کریں گے کہ اس کا فتویٰ کیا. بیمار آدمی کو جو فوڈ دینا ہے وہ ایڈوانس میں نہیں دے سکتا. فطرہ بیسیکلی فطرہ بھی ہے تقریباً 6.6 پاؤنڈ فوڈ. اگر کہ وہاں پرمیشن ہے کہ اس کے بدلے کیش دے سکتے ہیں لیکن وہ آپ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں. کتنا ایڈوانس میں دے سکتے ہیں؟ میجورٹی آف مراجع کہتی ہے کہ 1 مہینہ یعنی رمضان کی پہلی تاریخ کو ہی آپ فطرہ پاکستان بھجوانا ہے بھجوا. عراق کے مومنین کو بھجوانا ہے بھجوا. اور بعض مراجع جو کہتے ہیں سال میں اس سے پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن اس ساری ڈیٹیل کا نہ وقت ہے نہ ضرورت. آج کل کی دنیا خاص طور پر ان ملکوں میں کہ جہاں پہ غریب اپنے شہر میں ملنا بہت مشکل ہوتا اور جیسا کہ میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں کہ کبھی مل بھی جاتا ہے لیکن غریب کے اندر فرق ہوتا. یہاں کے غریب کے مقابلے میں عراق میں جو بیوائیں اور یتیم یا پاکستان میں اس وقت جس پرابلم میں لوگ آئیں یعنی یہ جو فلڈ آ رہا ہے ابھی تو آپ کو اس کی ڈیٹیل بعد میں پتہ چلتی رہے. ایسے لوگ جو پچھلے سال تک رمضان پتہ نہیں کتنے غریبوں کو 500 یا 1000 کو وہ پورے مہینے کا راشن دلواتے تھے اور آج وہ خود بیٹھے ایک وقت کی روٹی ان کے پاس اپنے کھانے کے لیے نہیں. کتنی تیزی سے چینج آتی ہے یہ ہماری تقاریر کا عنوان بنے گی اس لیے میں نے جملہ ابھی کہہ دیا. ہم جیسے کتنے لوگ جن کے پاس جا کے اپیل کیا کرتے تھے ڈونیشن اور واقعاً اللہ نے ان کو اتنا دل دیا تھا کہ ان کے ڈونیشن سے کتنے حوضے کتنے مدرسے کتنے یتیم خانے کتنے اسپتال چل رہے تھے. آج یہ ہے کہ وہ اس حالت میں بیٹھے ہیں کہ ان کے سامنے ان کا بچہ بھوک سے تڑپ کے مر رہا اور ایک روٹی وہ اس کو دینے کی حالت میں نہیں. یہ نظام قدرت بھی ہے کہ جب اللہ چینج لاتا ہے اوور نائٹ اتنی بڑی چینج آ جاتی ہے. تو خیر اس میں بات یہ آ رہی تھی کہ اس وقت جو حالت تو اس کے اعتبار سے چاند رات کو فطرہ یہاں سے وہاں جائے وہ عید کے موقع پہ اس کو نہیں ملے گا اپنے شہر میں تو پھر بھی پاسبل ہے. تو اگر ایڈوانس میں دینا چاہیں تو اس کی اجازت. البتہ زیادہ بیٹر یہ ہے کہ ایڈوانس میں قرضے کی نیت سے دے کہ میں نے فلاں مومن کو یہ $10 قرضے دیے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں زیادہ فیملی ممبر ہے $50 اور چاند رات کو بیٹھ کے خود ہی اپنے دل میں ایڈجسٹ کر لیجیے گا کہ میں وہ جو قرضہ اور $50 میرا فطرہ نکلا میں یہ فطرہ اس کے قرضے میں ایڈجسٹ کر کے اس کو قرضہ معاف کر رہا ہوں. فطرے کی وہ کنڈیشن ذہن میں رکھتے ہوئے بس یہ آخری جملہ جو کل کی مجلس کا ٹاپک تھا. فطرے کی وہ کنڈیشن ذہن میں رکھیے گا جو کل مجلس کا ٹاپک تھا. آج مسئلے کا ٹاپک کہ جو داڑھی شیو کرتا ہے اس کو فطرہ نہیں دے سکتی اور جو عورت چاہے بیوہ ہو یا یتیمہ بچی ہو یا کتنے ہی پرابلم میں ہو بے حجاب ہے تو اس کو فطرہ نہیں دے سکتی. اور بھی کچھ گناہ گار ہیں لیکن کل کی مجلس میں یہ 2 باتیں آئیں اور مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ لوگ کہیں گے مولانا یہ آپ کون سا اسلام بتا رہے ہیں. سارا اسلام داڑھی کے چند بالوں اور ایک اسکارف کے اندر نہیں آ سکتا لیکن وہ تقریر جس انداز سے کی گئی وہ بھی آپ نے سمجھا اور پھر مسئلہ شرعی بھی یہاں جا کے مکمل ہوا. کیوں اتنا سا موقع شیطان کو دینا. دیکھیے انہی قسم کی چیزوں سے جو ہے نا پھر یہ بات آگے بڑھتی. بڑے بڑے گناہ آدمی کر لیتا. ایک صاحب نے کہا میں شراب پیتا ہوں کسی کا خون تو نہیں پیتا. یہ پاکستان کے بہت بڑے لیڈر کا بہت مشہور جملہ ہے. ہم اتنے بڑے لیڈر تو نہیں ہیں لیکن ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مولانا شراب پیتے اور زنا کرتے کسی کا دل تو نہیں توڑتے. آپ مولانا حضرات ممبر پہ جا کے سمجھتے ہیں آپ کو کھلی اجازت مل گئی جس کی پگڑی چاہے اٹھا لیں جس کی چاہے توہین کر. آپ سے تو ہم شرابی بیٹھر. اور اردو شاعری میں شاعروں کے خلاف نہیں ہوں. 2 مہینے پہلے بھی غلط فہمی ہو گئی شاعر حضرات مجھ سے بلا وجہ ناراض ہو. میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا وہ سمجھے کچھ اور. لیکن اردو شاعری میں بعض اوقات ایسا کہا جاتا کہ جی ہم شرابی اور کھل کے شراب پیتے ہیں ہم منافق نہیں ہم اس سے تو بہتر ہے نا جو گھر میں جا کے چھپ کے گناہ کرتا. اسلام میں بالکل الٹا مسئلہ ہے. گناہ خود ایک پہلے حرام ہے اور اگر کھل کے کرو تو ڈبل حرام. کیونکہ گناہ اس کا تعلق نفاق سے نہیں. گناہ ایک بیماری. ایک آدمی بیچارہ جب بیمار ہو گئے اور ایسی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے تو ابھی اس کی ذمہ داری ہے کہ بیماری کو وہ اپنے حد تک رکھے دوسروں تک نہ پہنچنے گا. لیکن یہ بات ذرا سی بے ترتیب ہو گئی. آئیے اب ترتیب میں لے کر آئے اور ترتیب یہاں سے
کہ گھر کے آپ حضرات اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور اور ترقی یافتہ ملک میں بیٹھے اور اس کے بہترین شہروں میں سے ایک میں بیٹھے، اور اس اعتبار سے شاید زیادہ مذہبی ماحول میں بیٹھے کہ جہاں نماز میں لوگ کم ہو اور تقریر میں زیادہ ہو. تو خیر ان سب کے باوجود آپ میں سے اکثر کا تعلق یا پاکستان سے ہے یا انڈیا سے. بہرحال وہ آپ کا ماضی ہے، وہ آپ کا پاسٹ ہے، آپ کے روٹس وہاں. 14 اگست جو پاکستان میں ختم ہو گئی، انڈیا میں شروع ہوئی ہے 15 اگست، انڈیپینڈنس ڈے یا آزادی کا ایک دن. اب آپ حضرات یہاں پہ صرف اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن کی حد تک جشن آزادی دیکھ رہے ہوں، مگر جو کل کی میری تقریر تھی اسی کو ملا رہا. انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے اسلام ایک بہت ہی اہم پیغام دیتا، اور اس پیغام کے 2 حصے ہیں، پارٹ 1 اور پارٹ 2. پارٹ 1 اس نبی کی زبان سے کہلوایا خدا نے، جس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ بعض روایات کے مطابق 14 سال جیل میں گزرے، وہ خود قید میں رہا. اور پارٹ 2 اس امام کی زبانی ہمارے سامنے آئے جس کی عمر کے 14 سال قید خانے میں گزرے. ایک وہ نبی ہے اور ایک یہ امام. اس نے بھی اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ 14 سال جیل میں گزارا، اس نے بھی اپنی زندگی کے 14 سال قید خانے میں گزارے. ایک جملہ ان کی زبان پہ آیا نبی کی جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کی آیت بنا دی، اور ایک جملہ امام کا جو ہمارے اعتبار سے اتنا ہی اہم ہے جتنے قرآن کی آیت. جو حدیث امام نے ارشاد فرمائی فقہی اعتبار سے اس کا وہی اسٹیٹس ہے جو قرآن کی آیت کا. اب یہ جملہ بھی ذرا تشریح چاہتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے. نبی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. حضرت یوسف جس وقت ان کو حرام کی طرف زبردستی دھکیلا ہے زلیخا، اور وہ مجبور کر رہی ہے یوسف کو کہ گناہ کرو، آفر جو ہے سامنے سے آ رہی. یوسف ان کے گھر میں غلام ہیں. غلام کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا تھا پہلے زمانے میں. آج آپ کے جانوروں کا اسٹیٹس زیادہ ہے پرانے زمانے کے انسان غلاموں سے. دباؤ ڈالا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا. دیکھیے پریشر ڈال کے آپ سے کوئی کام کروایا جائے تو بعض اوقات شریعت میں اس کی اجازت دی. شب معراج جب رسول اللہ آسمانوں پہ گئے تھے تو اللہ سے جو کچھ تحفے لے کر آئے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ میری امت بھول کے عالم میں جو گناہ کرے گی وہ معاف. بھول الگ چیز ہے، جہالت الگ چیز ہے. بھول وہ جس کی مثال میں نے پرسوں دی کہ آپ کو پتا ہے کہ پانی پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، بھولے سے آپ نے پانی منہ میں رکھ لیا، آدھا پانی حلق سے نیچے اتر بھی گیا لیکن روزہ آپ کا صحیح معاف. اور ایک جو مجبوری میں کسی سے گناہ کروایا جائے تو مجبوری کے عالم میں اگر گناہ کروایا جائے تو کچھ شریعت کی اجازت اور گنجائش بھی ہے، مگر اس کی 2 قسمیں. ایک مجبوری میں وہ گناہ کروایا جا رہا ہے جو آپ کا دل بھی نہیں جا رہا. ڈنڈے مار مار کے ہم سے کہا جا رہا کہ فرائی مینڈک کھاؤ، ہم نہیں کھا سکتے. ڈنڈے مار مار کے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت مزیدار تلی ہوئی چھپکلیاں، بہت اچھا ان کا سوپ بنا ہے، مولانا ذرا استعمال کیے. نہیں کھا سکتے ہم، چاہے کوئی مجبوری کیوں نہ کر رہا، کھائیں گے تو فوراً قے ہو جائے. یا جو شب معراج رسول خدا نے دیکھا تھا، سڑے ہوئے کتے کا گوشت لوگوں کو زبردستی کھلایا جا رہا، قے ہو رہی اور کھلایا جا رہا. پوچھا یہ کون لوگ؟ خدا نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں ہم حلال طریقے سے بھی روزی کمانے کا موقع دیا تھا، یہ حلال کو چھوڑ کے حرام کی جانب جا رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ وہ کتنی بدبودار اور گھناؤنی اور ڈسگسٹنگ چیز کھا رہے ہیں. لیکن یہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ جملہ بعد میں آیا کہ روزے کا یہ مقصد حرام کو جسم سے پگھالنا، لیکن وہ بات کیجیے. ابھی بات ایک گناہ وہ ہے زبردستی کروایا جائے لیکن ہمارا دل قبول نہیں کر رہا. ایک گناہ ہے زبردستی کروایا جائے مزے کا ہو. شاید کوئی بہت ہی جو مومن و متقی لوگ ہیں ان کو زبردستی کوئی شراب بھی پلوا، شریعت اجازت بھی دے دے تب بھی شراب پی ہی نہیں جائے. لیکن جو زلیخا گناہ کروا رہے زبردستی کا گناہ ہے. اور میں آگے کیا کہوں، اس لیے کہ بہرحال مجھے اندازہ ہے کہ بچے بھی ہیں اور خواتین بھی سن رہی ہیں.
خواتین کے بارے میں اس نے ظن ہے کہ وہ بھی سن رہی ہوں گی، لیکن اتنا تو بہرحال آپ اشاروں سے سمجھ جائیں، غلام کو مجبور کر رہی ہے گناہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں شاید اس غلام کو چھوٹ بھی مل جانے مجبور تھا، مگر کیا جملہ حضرت یوسف کہتے ہیں، اور وہ صاحب کے زلیخہ تھریٹ کر رہی ہے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میرا شوہر پرائم منسٹر ہے فرعون کا، بادشاہ کا نام فرعون ہے، وزیر اعظم کا نام عزیز مصر، ساری زندگی تمہیں جیل میں سڑا دوں گی، اس پوزیشن میں بھی ہے کہ وہ اپنی بات منوا سکتی۔ حضرت یوسف نے جملہ کہا جو قرآن کی آیت ہے، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، خدا بندہ جیل جانا مجھے زیادہ پسند ہے اس گناہ کے مقابلے میں جس کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسلام آزادی اور انڈیپینڈنس کا ایک تصور ہم کو دے رہا کہ ایسی آزادی جو اپنے ساتھ گناہ لے کے آ رہی ہے، اس سے 1000 گنا بہتر ہے وہ جیل جہاں پہ آدمی گناہوں سے بچا ہوا۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں میں کھل کے نہیں کہنا چاہ رہا کہ جس ملک اور ماحول سے آپ آئے ہوں آپ کو وہ ملک بڑا گھٹا گھٹا لگ رہا ہو، وہاں پہ بڑی پابندیاں لگ رہی ہیں، اور رشتہ داروں کا پریشر ہوتا ہے، دوستوں کا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک کمیونٹی کا پریشر ہوتا، اور ایسے علاقے میں آپ آ گئے ہیں کہ ہر ایک کو فریڈم حاصل ہے، شوہر بیوی سے نہیں پوچھ سکتا کہ تم کہاں کی، بیوی جو ہے شوہر سے کوئی سوال نہیں کر سکتی، آپ کو ذرا کھلا کھلا ماحول لگ۔ لیکن قرآن جو تصور دے رہا ہے آیت قرآن کی، آپ چیک کر سکتے ہیں، جیل بہتر ہے جہاں پہ آدمی گناہ سے بچ جائے، اس آزادی سے کہ جو آزادی انسان کو گناہوں کے راستے پہ لے جا رہے۔ اور یہی جملہ کیا ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کی زبان پہ نہیں آیا؟ وہ یوسف نبی ہے جو 14 سال قید میں رہا، اور یہ اس یوسف کا یوسف امام ہے جو 14 سال ہارون کی قید میں رہا، اور یہ قید خانہ یوسف سے بدترین قید خانہ تھا۔ یوسف کا قید خانہ کھلا ہوا قید خانہ تھا، لوگوں کی ایک دوسرے سے ملاقات تھی۔ ساتویں امام جس قید خانے میں تھے وہ کتنا سخت تھا، انڈر گراؤنڈ، اور آج کل کی یہ ٹیکنالوجی والا انڈر گراؤنڈ نہیں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، اتنا اندھیرا، نہ سورج کی روشنی پہنچے نہ ہوا پہنچے، تازہ ہوا، اتنا سخت ترین قید خانہ کہ جب امام وہاں 14 سال رہے، اور بعض اوقات کوئی آدمی امام کو وزٹ کرنا چاہتا، میں ٹائم کی وجہ سے ساری ڈیٹیل کو شارٹ کر رہا ہوں، ڈیلیٹ کر رہا ہوں، جب وہ وزٹ کرنا چاہتا ہے امام کو تو اسے امام نظر نہیں آتے، لگتا ہے زمین پہ ایک سفید کپڑا جو ہے وہ رکھا ہوا۔ کوئی انسان کتنا کمزور ہو جائے، ضعف بدنی ورقت جلدی ودقت عظمی، جو دعائے کمیل میں جملے آئے، کتنا کمزور اور ویک ہو جائے کہ اس کا جسم نہ لگے، کپڑا نظر آئے، خالی ایک کپڑا زمین پہ بچھا۔ میرا ساتواں اس امام اس حالت میں ہے، دیوار اتنی قریب کہ آدمی رات کو سوئے تو ٹانگیں نہیں پھیلا سکتا، چھت اتنی نیچی کہ کھڑا ہونا چاہے تو سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بعض تکلیفیں سنتے ہی آدمی جو ہے سمجھ لیتا ہے کتنی بڑی تکلیف ہے، کوڑے مارے کسی، اور بعض تکلیف ایسی ہے جب تک کہ آپ پہ نہیں گزرے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ گردن نیچی کر کے کھڑا ہو جانا کیا تکلیف، 2 گھنٹے کھڑے ہو جائیے تو پتہ چلے گا 14 سال کسے کہتے ہیں۔ اور غذا بھی اتنی کم، 24 گھنٹے میں صرف جو کی 2 بہت چھوٹی روٹیاں۔ امام اتنے کمزور ہوگا، لیکن اس وقت بھی امام کی زبان پہ جو جملہ آتا تھا وہ یہی تو تھا، الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنی عبادت کے لیے ایسی جگہ عطا کی ہے جہاں میں ہر ایک سے محفوظ رہ کے اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ جیل بہتر ہے اگر وہاں عبادت خدا کا موقع مل رہا ہے، اور دنیا کے ترقی یافتہ اور دولت مند ملک کے بڑے بڑے کوٹھی اور بنگلے اور ولا بیکار ہیں اگر وہاں جا کے انسان گناہ کے راستے پہ لگ گیا۔ اب آئیے آزادی کے لیے دوسرا جملہ سن، یہ دونوں ابھی جو میں نے جناب یوسف اور ساتویں امام کا واقعہ پڑھا، دونوں ایک چیز ہے، جیل بہتر ایسی آزادی سے جو عورتوں کو بے پردہ کر دے، جو جوانوں کو ڈسکو کا عادی بنا دے، جو بزرگوں کو دوسرے کی توہین، ایک ایگو پرابلم بہت بڑا پرابلم ہوتا،
اس سے جیل بہتر. اور آئیے دوسرا جملہ, بغداد. اور اس زمانے کا بغداد ہے جب ساری دنیا میں مسلمان ان کا توتی بولتا تھا. اس سال میں ذرا مشکل اردو استعمال کر رہا ہوں, تھوڑا آپ کو اردو سکھانا. توتی بولتا تھا. پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت مسلمان تھی. لیکن خالی فوجی طاقت سے کوئی ملک سب سے بڑا نہیں بنتا. فوجی طاقت بھی کاؤنٹ ہوتی ہے, اکنامی بھی کاؤنٹ ہوتی ہے, اس کا کلچر بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ مل کے کسی کو بڑی طاقت بناتی. ہارون رشید کا بغداد, عربین نائٹس آج بھی انگریزی زبان کا محاورہ. کیا دولت تھی, ساری دنیا کی دولت کھنچ کے بغداد آ رہی ہے. اور اس وقت بغداد کا ایک نوجوان جس کا باپ تھا رئیس التجار, یعنی بغداد کے جتنے تاجر تھے ان سب کا وہ سردار تھا. بہت بڑی چیز ہوتی تھی. اس کے گھر میں سمجھیے روٹیاں نہیں کھائی جاتی ہیں, سونے کے ٹکڑے کھائے جاتے ہیں. اس کے بچے کھلونوں سے نہیں کھیلتے ہیں, جواہرات سے کھیلتے ہیں. دولت کی انتہا, باپ مر گئے. جوان آدمی, باپ کا سایہ سر سے اٹھا, کوئی اور ایسا بزرگ بھی خاندان میں نہیں ہے جو روک سکے. اور دولت میں انتہا, کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب تو خیر الحمدللہ بہت اچھا ماحول پھر بھی ہو گیا. جو 60s میں لوگ یہاں پہ آتے تھے نوجوان پڑھنے کے لیے, ان سے پوچھی کہ کس طرح سے یہاں کے ماحول میں رنگ جانے پر مجبور ہو جاتے تھے. کوئی روکنے والے ہی نہیں. وہ تو خیر اتنا دولت مند, اب صبح سے شام اور شام سے اگلی صبح تک شراب, ڈانس, میوزک پارٹی, مکس گیدرنگ, یہی سارے جو پیسے والے نوجوان کے مشغلے ہونے چاہیے. اور حالت یہ تھی کہ کہاں کا اللہ, کہاں کی نماز, کہاں کی عبادت. ایک دن شام کا وقت, بغداد کی مسجدوں سے اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے. اور جہاں پہ اس کا مکان ہے وہاں تو کون سنے اذان کی آواز. وہاں تو آرکیسٹرا بج رہا ہے, وہاں پہ تو سنگر بیٹھے ہیں, وہاں پہ تو عورتیں ڈانس کر رہی ہیں, لوگوں کے ہاتھ میں شراب کا جام ہے. اس کے گھر کے پیچھے والی گلی سے کوئی شخص بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اذان کی آواز سن. گھر کی کنیز نے کوڑا وغیرہ پھینکنے کے لیے دروازہ کھولا. جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا اندر کی آوازیں باہر آ گئی. اب ایک طرف سارے بغداد کی مسجدوں سے اذان, دوسری جانب عین اس موقع پہ یہاں سے شرابیوں کے قہقہے, ڈانس کرنے والی عورتوں کے ڈانس کی آوازیں, گانا گانے والے سنگرز کی گانے کی آواز. دو آوازیں جو ہے نا اس شخص کے کانوں میں پڑی, ایک ادھر سے آ رہی اور ایک ادھر سے آ رہی. ایک دم رکا. انڈیپینڈنس سے پہلے اس بات پر ہندو مسلمان فساد ہوتا تھا کہ نماز کے وقت میں گانا کیوں بج رہا ہے ہندو کے گھر. آج 12 امامی مومن کے گھر میں آپ جائیے گا تو عین وقت نماز. یہ محفل خراسان ہے, یہ سامنے ان کا اپارٹمنٹ ہے, جا کے دیکھیے گھر میں کیا ہو. ہر ایک جرنلائز نہیں کر رہا ہوں, کہہ رہا ہوں کچھ ہیں ایسے گھر آج بھی. لیکن اب چلے پہلے بغداد کو نمٹا لیں, پھر سولجر بازار آتے ہیں. تو اب بغداد کی ساری مسجدوں میں اذان کی آواز, اور ادھر اس گھر کا دروازہ کھلا اور عین وقتی اذان جب اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دی جا رہی, اور یہ آواز رک, گزرنے والا رکا. کنیز نے اسی وقت دروازہ کھولا, تبھی تو آوازیں باہر. ایک بار کنیز سے پوچھا کس کا گھر, کہا یہ میرے آقا بشر کا گھر. بشر بہت بڑی چیز, یعنی نام ہی جس کا کافی ہے. اس نے سنا, کہا بشر یہ آزاد ہے کہ غلام. انڈیپینڈنس, آزادی, لیکن موضوع میں رہتے ہوئے. کل کا موضوع گناہ کا, آج بھی گناہ بات آگے بڑھ رہے. آزاد ہے کہ غلام. کنیز حیرت زدہ رہے, کہا کہ اے شخص, میں نے کہا یہ میرا آقا بغداد کا سب سے مالدار آدمی. میں اس وقت یہاں پہ مثالیں نہیں دینا چاہتا, کچھ پیسے والے اتنے مشہور دنیا میں ہوتے, اس کا آپ نام لے رہے اور سننے والا کیا چاہیے کون سا آپ ہے تو آپ کو حیرت ہوگی. اس کا نام تم نہیں جانتے, پورے بغداد میں بشر, اور تم پوچھ رہے ہو کہ وہ آزاد ہے کہ غلام. میرا آقا کسی کا غلام کیوں ہونے لگا, اس کے سینکڑوں اور ہزاروں غلام. تب اس گزرنے والے نے جملہ کہا, ابھی تک یہ جملہ ہے, جب پتا چلے گا یہ کون آدمی تھا تو یہی جملہ حدیث بن جائے گا. ایک جملہ کہا. کنیز کا جواب ہے میرا آقا کیوں کسی کا غلام ہونے لگا, وہ تو آزاد ہے, اس کے سینکڑوں غلام. گزرنے والے نے کہا
طور طریقے بھی آزاد لوگوں کے لگ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ عذاب قبر سے بھی آزاد ہو گیا، قیامت کے حساب کتاب سے بھی آزاد ہو گیا، جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہو گیا۔ یہ جملہ کہا اور آگے بڑھ گئے۔ اب کنیز واپس آئی۔ شرابی، اس کا غصہ بھی مشہور ہے کہ بڑا خطرناک ہے، گھر میں سینکڑوں کنیزیں ہیں، کس کے اوپر توجہ ہوتی ہے؟ اتفاق سے نگاہ پڑ۔ کہا تو اتنی دیر گھر کے باہر کھڑی رہی، میں نے گھر کے کاموں کے لیے تجھے رکھا ہے کہ باہر لوگوں سے بات چیت کرنے کے؟ وہ کنیز ڈر کے مارے کانپتے کانپتے کہہ رہی ہے کہ اے میرے آقا، ایک گزرنے والے نے آپ کے بارے میں ایسا جملہ کہا کہ میں برداشت نہ کر سکی، اب مجھے اس سے بحث کرنا پڑا۔ شرابی کا تو نشہ ہے، چنانچہ جدھر اس کا دماغ لگ جائے پھر ادھر ہی لگ جاتا۔ شرابی خالی گناہ ہی نہیں کرتے، نماز بھی پڑھتے، لیکن جو کہ دل لگ گئی نماز میں تو فجر کی نماز کو جار بھی پڑھا دیتے۔ تو اب ایک بات پوری توجہ، سینکڑوں کنیزیں ہیں، اس کے پاس ٹائم کہاں کی توجہ دے؟ لیکن بس بات میرے بارے میں جملہ کا کیا جملہ تھا؟ تو وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ غلام ہیں کہ آزاد؟ میں برداشت نہ کر سکتا، آپ کے بارے میں کوئی غلام کا لفظ لائے، میں نے کہا آزاد ہیں، تو کہا اس نے پھر کیا کہا؟ تو اس نے تو کہا کہ ہاں طریقے بھی آزاد لوگوں کے لگ رہے ہیں، عذاب قبر سے بھی آزاد ہے، قیامت کے حساب کتاب سے بھی آزاد ہے، جہنم کی آگ سے بھی آزاد۔ کبھی کسی کو پورا قرآن سنا دیجئے، ذرا سا اثر نہیں ہو، اور ہم اور آپ نہیں سنائیں، رسول اللہ اگر پورا قرآن سنا دے تب بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو رسول کے دائیں بائیں بیٹھنے والے منافق تھے، پورا قرآن رسول سے سنا اور اثر نہیں ہو۔ اور کبھی ایک چھوٹی سی بات کسی کے سامنے کر دیجیے، ایسا اس کے دل میں جا کے لگتی، بھئی کلک کرنے کا موقع ہوتا۔ اب وہ شرابی یہ جو جملہ سنا ایک دم سے کانپا، شراب کا جام ہاتھ میں تھا، اٹھا کے دیوار پہ پھینکا، شراب کا جام تو ٹکڑا چکنا چور ہو گیا، ٹوٹ کے گرا، اور یہ دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکلا۔ کس نے یہ جملہ کہا؟ دیکھا گلی کے کونے پہ وہ آدمی نظر آ رہا، بھاگ کے گیا، اس کے پیروں پہ گرا اور کہا کہ اے شخص، تیرے ایک جملے نے میری آنکھیں کھول دی، لاکھ میں آزاد ہوں لیکن عذاب قبر سے آزاد نہیں، قیامت کے حساب کتاب سے آزاد نہیں، عذاب جہنم سے آزاد نہیں۔ اس وقت میں تیرے پاؤں پہ گر کے توبہ کرتا ہوں اور مرتے دم تک اپنی توبہ پہ باقی رہوں گا، لیکن تیرا نام کیا؟ جو نام کہا تو ہمارے الفاظ میں ہوگا کہ مجھے پہچانو، میرا نام امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ امام کا جملہ اب حدیث بن گیا۔ یہ اے ڈسکو ڈانس میں ڈوبے ہوئے لوگوں، اے مکس گیدرنگ کے اندر کھوئے ہوئے لوگوں، اے عبادت خدا کا مذاق اڑانے والوں، اے رمضان جیسے مہینے میں بھی اپنے 11 مہینوں کو ری چیک نہ کرنے والوں، کیا ہر چیز سے آزاد ہو گئے؟ یہ اتنی روزانہ کی دعاؤں میں ہے کہ اے خدا اکتب لنا براءۃ من النار، اس رمضان میں ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ لکھ کے دے دے۔ آزاد نہیں ہم جہنم سے، حساب کتاب سے آزاد نہیں ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں آزادی تو کچھ ایسی آئی ہے کہ لگتا ہے کہ واقعاً ہر چیز سے آزاد ہو گئے ہیں، لیکن وہ تو چونکہ 14 اگست تھی تو میں نے بتایا اسلام آزادی کا کیا کنسپٹ دیتا، وہ آزادی جو خوف خدا کے ساتھ ہو، وہ آزادی جو پابندی شریعت کے ساتھ ہو، بہت بڑی نعمت۔ لیکن اگر چوائس اس میں ہو کہ یا آزادی لینا ہے گناہوں کے ساتھ یا قید لینا ہے خوف خدا کے ساتھ، تو ایسی آزادی قربان، ایسی آزادی نہیں چاہیے، اس سے قید بہتر۔ اور یہاں پہ میں اپنی بات کو کل کی تقریر سے ملاتے ہوئے آخری منزل پہ لے جاؤں، اس لیے کہ کل اس ویک اینڈ کی لاسٹ اسپیچ ہے، پھر نیکسٹ ویک ہمارا اصل موضوع شروع ہونے والا۔ لیکن اب چھوٹی سی بات اور سن لی، اور وہ یہ کہ اسلام نے کہا کہ کتنا ہی اپنے آپ کو آزاد کیوں نہ سمجھ، چاہے اس طرح کی آزادی ہو جیسے انڈیا اور پاکستان کو ملی کہ ایک باہر کی طاقت تھی وہ ملک چھوڑ کے گئی، تمہیں آزاد کیے، اور چاہے اس طرح کی آزادی ہو جو تمہیں یہاں پہ ملی، تمہارے رائٹس ہے، تمہارے بارے میں تم پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی تمہارے پرسنل معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ مگر یہ یاد رکھو کہ دائیں اور بائیں کندھوں پر ایک فرشتہ بیٹھا، اور کوئی انٹرفیئر کرے نہ کرے لیکن وہ ضرور لکھ رہا ہے کہ کیا تم نے کیا۔ یاد رکھو کہ قبر کے اندر منکر و نکیر آگے رہیں گے اور وہ یہ سوال کریں گے۔ شب جمعہ کا تیسرا پیغام عذاب قبر،
ماہ مبارک رمضان کے 29 دنوں کا پیغام عذاب قبر، یعنی دو اور پیغام دیا امام زمانہ اور دعا، لیکن بات کس حوالے سے ہو رہی؟ اور اس میں ایک چیز بتا دی جائے کہ کل میں نے جملہ آدھا چھوڑ دیا تھا، وہ آج آدھا مکمل ہو۔ میں نے کہا تھا دو چیزیں ہیں جو شب جمعہ کے ان 3 میسیجز کو ملانے والی اور پورے رمضان کے میسیج کو ملانے والی، امام زمانہ پلس دعا پلس عذاب، اس کو ملانے والی پہلی چیز گناہ، وہ کل آپ سن چکے ہیں، اور ان تینوں کو ملانے والی دوسری چیز، پھر میں آ رہا ہوں اپنے آزادی والے پیغام کو وہاں تک لے جانے، دوسری چیز ہے پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا خیال رکھنا، حسن ظن۔ یہ امام زمانہ کا بھی میسیج ہے، اگر تم دعائیں کر کر کے تھکے جا رہے، عراق کے صاحبان ایمان روزانہ شہید ہوئے جا رہے، پاکستان کے اندر روزانہ ایک نئی قسم کی کربلا ہمارے سامنے آتی۔ عاشورے کے جلوس کا واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا کراچی والوں کو، گلگت بلتستان بارہ چلا کتنے سالوں سے اس محاصرے کے عالم میں ہے کہ آپ یہاں 2 دن بھی بیٹھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا امتحان اللہ لے رہا، مگر پھر بھی اگر امام نہیں آ رہے تو پازیٹیو تھنکنگ کہ اس میں بھی ہمارے لیے کوئی فائدہ، واقعہ میں 2 سال پہلے امامیہ میں پڑھ چکا ہوں، موقع ملا تو کل اس کی ایک سمری بتا دوں گا آج میں، اور دوسری چیز دعا، اور تیسری چیز عذاب۔ بہت عجیب جملے میں نے کہا عذاب بھی اگر آئے ہم پر تو پازیٹیو تھنکنگ ہو کہ اس کے اندر بھی ہمارے لیے کوئی فائدہ۔ بہت اہم اس کا ایک میسیج ہے، ایک جملہ میں کہتا ہوں، ہمیں ایسے لوگ تو ملتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں مولانا اچھا خاصا جاب لگا تھا چھوٹ گیا، پتہ نہیں ہماری کون سی غلطی کی یہ سزا ملی، کوئی گناہ شاید ہم نے کیا، متقی لو، پرہیزگار لو، دیندار لو، مولانا اتنا اچھا ہمارا مکان تھا، اتنی اچھی زندگی تھی، پتہ نہیں کیا گناہ کیا کہ ایک دم حالات بدلے، سب ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ یہ جملے تو اکثر میں مثالیں دے کہ تقریر کو لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ 69 منٹ اور 59 سیکنڈ میں تقریر پوری کرنا ہے، تو یہ میں بہت مختصر بات رکھتا ہوں۔ میں کتنی مثالیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیمار پڑ گیا، کسی کا گھر چھن گیا، کسی کا جاب فائر کر دیا گیا، کسی کا بزنس فیل ہو گیا، کسی کا اچھا خاصا امیگریشن کا کام ہوتے ہوتے آخری مومنٹ میں اس کو پکڑ کے ہتھکڑی ڈال کے بھیج دیا گیا۔ تو عام قسم کے لوگ تو توجہ نہ دیں گے، مذہبی لوگ تو آ کے کہتے نہیں، لگتا ہے مولانا کوئی ایسی غلطی ہو گئی یا اللہ ہمارا امتحان لے رہا، ٹھیک ہے نا۔ آج تک تو ایسا نہ ملا کہ مولانا دیکھیے بیٹھے بیٹھے ایسے حالات ہوئے کہ امریکہ کا ویزا لگ گیا، دل کر رہا ہے کہ کہیں ہم نے کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا۔ مولانا ہم کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے، ایک دم حالات اچھے بنے اور اتنا پیسہ آ گیا، ایک اچھا مکان خرید لیا، دل گھبرا رہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ہم سے اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ اللہ نے ہمیں یہ مکان لے کے دیا۔ مولانا اپلیکیشن دے دے کے تھک گئے، بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا جاب آفر آ گیا کہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہو جس کی یہ سزا ہم کو مل رہی ہے۔ نعمتوں کا شکر اپنی جگہ پر، لیکن یہ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے جبکہ یہ اسلام یہ بھی کہتا، کیونکہ ایک روایت ہے کہ اللہ جو عذاب بھیجتا ہے تو عذاب کے 2 طریقے ہیں، کچھ لوگوں سے نعمت چھین کر عذاب بھیجتا ہے، کچھ لوگوں کو نعمت دے کے عذاب بھیجتا ہے۔ اور جب نعمت چھین کے عذاب بھیجے وہ پھر بھی اچھا ہے، کیونکہ جب نعمت چھنتی ہے آدمی پریشانی میں آتا، تھوڑا خوف خدا پیدا ہوتا۔ جو نعمت دے کے عذاب اللہ دیتا ہے وہ اس لیے برا ہے کہ یہ کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ میں گناہگار ہوں، اپنے آپ کو بدلوں، وہ تو سمجھے گا اللہ ہم سے بڑا خوش ہے، اس کو تو سوچنے کا موقع نہیں ہے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش والا عذاب زیادہ خطرناک ہے، ہم بیمار پڑ گئے، ایک دم دل میں خیال آئے گا کوئی گناہ کیا توبہ کر لو، اور بہت اچھی صحت ہو گئی، بیمار تھے علاج ممکن نہیں تھا، ایک دم سے کوئی ایسا طبیب و ڈاکٹر مل گیا بہترین صحت، کبھی ہم سوچیں گے گھبرا کے کہ خدا بندہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہے تو نے سزا دی، میں توبہ کرتا ہوں، ہم تو سمجھیں گے اللہ ہم سے بہت خوش ہے۔ تو نعمتیں دینا،
رومیو جولیٹ ولیم شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ ہے، پڑھا تو ہے میں نے، لیکن ابھی تک یہ یاد نہیں ہو سکا کہ رومیو لڑکی تھی کہ جولیٹ لڑکی تھی. جو بھی اس میں یہ ہے نا کہ رومیو کسی کو بے ہوش کرنے کے لیے یا مارنے کے لیے زہر خریدتا ہے گروسری شاپ سے، اور جب اس کو پیسے دیتا تو دکاندار کہتا ہے زہر وہ نہیں ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، زہر یہ ہے ڈالر اور پاؤنڈ جو تم مجھے دے رہے ہو، یہ ہوتا ہے زہر، یہ ہوتا ہے اللہ کا امتحان. اور یہ جملہ بھی یہاں پہ روک دیجیے کیونکہ اس جملے سے نیکسٹ ویکینڈ کا بہترین موضوع بنے گا. جب اللہ نعمتیں دیتا ہے اور دولت دیتا ہے تو جو خدیجہ طاہرہ کی طرح سے دولت اور نعمت کو حاصل کر کے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں وہی اس میں کامیاب قرار پاتے ہیں. وہ خدیجہ طاہرہ، دولت نعمت مل کے کیا طریقہ ہونا چاہیے. یہ اگلے ہفتے جناب خدیجہ میں آپ سے اسپیشل ریکویسٹ کر دوں کہ میری ماں کی وفات کی مجلس ہے، آپ یہی سمجھ کے آئیے گا وہ آپ کی بھی ماں نہیں، میری اور آپ کی ماں نہیں، وہ فاطمہ زہرا کی ماں ہے جن کی وفات کی مجلس ہونے والی ہے. آج سیٹرڈے نائٹ ہے، زیادہ لوگ ہیں، سنڈے ویک اینڈ ختم ہو جائے گا، کل لوگ کم ہوں گے، تو میں آپ کے ذریعے سے پیغام بھیجوا رہا ہوں. میری ماں کی مجلس ہوگی، میں ایک ایک کو فون کر کے کہوں گا نا بھائی فلاں دن ضرور آئیے گا، میری والدہ کی مجلس ہو رہی. تو بس اسی طرح سے آپ حضرات جا کے ایک ایک کو کہیے گا فاطمہ زہرا کی ماں کی مجلس ہے، موضوع یہاں سے آگے بڑھے گا. لیکن یہ بھی مومن کی ذمہ داری کہ اگر دولت آ گئی، جاب آ گیا، اچھا مکان آ گیا، اچھی گاڑی آ گئی، اچھی اور